نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر و احسن من کلم ترقت عینی و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں ایک بار پھر حاضر ہونے کی توفیق دی ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ علامہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الترغیب فی فضائل الاعمال سے مسلسل درس جاری ہیں۔ پچھلے درس تک ہم حدیث نمبر 79 یعنی 79 تک کے مضمون کو مکمل کیا، باب نمبر 7 تک، اور پچھلے درس کے اندر جو گفتگو ہماری ہوئی تھی وہ نماز مغرب پڑھنے اور اس کے بعد نوافل اور اعتکاف کرنے کی فضیلت پر تھی۔ آج باب نمبر 8 ہے اور حدیث نمبر 80 سے ہم گفتگو کو شروع کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو اس باب کے اندر جو علامہ احادیث لائے ہیں وہ نماز ظہر سے پہلے اور بعد میں نماز کی فضیلت یعنی کہ نفلی نماز اور نماز سنن جو ادا کی جاتی ہیں اس کی افضلیت کے اوپر ہے، اور آپ نے باب بھی پھر یہی قائم کیا، اور باب ہے باب فضل الصلاۃ قبل الظہر و بعدہا، کہ ظہر سے پہلے اور بعد میں نماز کی فضیلت کا باب۔ پہلی حدیث حضرت حسان بن عطیہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وہ اپنے ایک واقعہ بھی پہلے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت حسان بن عطیہ اس حدیث پاک سے پہلے جو اپنا واقعہ اس حدیث پاک کو بیان کرنے سے پہلے وہ ذکر کرتے ہیں، وہ واقعہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عنبسہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موت کے آثار نمودار ہوئے تو پریشانی میں اضافہ ہوا، تو ان سے کہا گیا کہ یہ غم کیسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے اپنی بہن ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ظہر کی نماز سے پہلے یعنی کہ ظہر کے 4 فرض پڑھنے سے پہلے فرمایا کہ 4 رکعتیں پڑھی اور بعد میں 4 رکعتیں پڑھی، اللہ عز و جل اس کے جسم پر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ تو میں نے جب سے یہ حدیث مبارک سنی ہے ان کو کبھی نہیں ترک کیا۔ اب آپ دیکھیں کتنی فضیلت ہے، اور تاکید کے ساتھ پڑھنے کی طرف اشارہ بھی ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ نماز ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور نماز ظہر کے بعد جو 4 رکعتیں ہیں وہ کیوں پڑھی جاتی ہیں۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ تو ظہر سے پہلے کوئی نماز یعنی کہ رکعتیں پڑھی جاتی نہ ظہر کے بعد، وہ اس طرح کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں اس طرح کے سوال بھی ہوتے ہیں، یہ تو کہیں لکھی نہیں فرض نماز پڑھنی چاہیے۔ تو دیکھیں میں احادیث پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو جو سند کے ساتھ امام بیان کرتے ہیں، لہذا اس کے اندر واضح طور پر کہ جس نے ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی وہ جو سنت موقدہ ہے، اور پھر ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھی جن میں 2 سنت موقدہ اور 2 نفل ہیں، فرمایا کہ اللہ عز و جل ایسے شخص پہ جہنم کی آگ کو
حرام فرما دے۔ اب جس نے اپنے اوپر جہنم کی آگ حرام کرنی ہو اور جو اللہ کی رحمت سے یہ تقاضا کرتا ہو کہ اللہ عز و جل میرے اوپر دوزخ کی آگ حرام فرما دے، تو اس کو چاہیے کہ اس حدیث پاک کے مضمون سے ترغیب لیتے ہوئے وہ کیا کرے، وہ نہ تو ظہر کی نماز ترک کرے، نہ اس سے پہلے کی اور نہ اس کے بعد کے نوافل کو ترک کرے۔ یہ روایت اور بھی کئی کتاب میں، علامہ ابن ماجہ اور سیاستہ میں بھی یہ روایت آئی ہے، اور دیگر ائمہ نے بھی لکھا ہے اس کو۔ پھر حدیث نمبر 81 کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے درمیان نماز ادا کی اس کو بخش دیا جاتا ہے، اس کے لیے 2 فرشتے شفاعت کرتے ہیں۔ اب ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اب ظہر سے پہلے 4 رکعتیں سنت ہیں، عصر سے پہلے 4 رکعتیں سنت ہیں، پھر مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل ہیں، اور پھر عشاء سے کے بعد بھی نماز ہے اور عشاء سے پہلے بھی نماز ہے۔ یعنی کہ اس حدیث پاک کا مورد یہ ہے کہ جو نماز پنجگانہ سے پہلے سنن اور نوافل کی پابندی کرے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اور 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو اس کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، حضرت مولا کائنات کی روایت ہے، آپ نے روایت کی، حدیث نمبر 82 ہے، 82۔ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ میں ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھوں تو میں زندگی بھر ان کو ترک نہیں کروں گا۔ ترغیب فرمائی، وصیت فرمائی کہ فرض نماز ظہر ادا کرنے سے پہلے فرمایا کہ 4 رکعتیں کبھی ترک نہ کرنا۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں نے کبھی یہ 4 رکعتیں ترک نہیں کی۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث نمبر 83، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عنبسہ بن ابی سفیان، وہی حدیث نمبر 80 کے تحت مضمون آیا تھا، وہ پورے کا پورا مضمون ہے۔ وہ پھر فرماتے ہیں کہ موت کے آثار ظاہر ہو تو ان کی پریشانی میں اضافہ ہوا، لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے تو حضرت عنبسہ غم اور رونے کی کیفیت میں تھے، تو لوگوں نے کہا ابو عثمان آپ کیوں روتے ہیں اور کیوں پریشان ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اسلام کے حسن پر تھا اور اس کے حسین طریقہ پر تھا، اتنا فرما کر زیادہ رونے لگے، اور فرمایا کہ میں کیوں نہ روں اور میرا غم کیوں نہ زیادہ نہ ہو کہ موت مجھ پر آنے والی ہے، اور میں ہی نہیں جانتا کہ کل کیسا آئے گا۔ میں نے زیادہ اعمال آگے نہیں بھیجے جن پر بھروسہ کروں کہ کل وہ میرے ہاں بے شک ایک عمل جس پر میرا پورا بھروسہ ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ وہ کلمات ہیں جو مجھ سے حدیث پاک بیان کی گئی۔ میری بہن حضرت ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اس وقت تک جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے بستر پر تشریف فرما تھے، فرمایا کہ نہیں کوئی مسلمان جو حفاظت کرے ظہر سے پہلے 4 رکعتوں پر اور 4 اس کے بعد، تو پھر اس کو انشاءاللہ آگ نہیں چھوئے گی۔ تو میں نے ان کو آج تک نہیں چھوڑا، مجھے اسی پر عمل، اس عمل پر ہی بھروسہ ہے کہ اللہ کی رحمت مجھے اس عمل کے صدقے میں بخش دے گی۔ یعنی کہ حضرت ام حبیبہ سے یہ کلمات سنے تھے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیے تھے، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہی بات کہ جو ظہر کے فرض سے 4 رکعتیں پہلے پڑھے اور جو بعد میں 4 رکعتیں بعد یعنی 2 نفل اور 2 سنت پڑھیں، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کو بخش دیتا ہے اور اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اور پھر حدیث نمبر 84 کے اندر بھی حضرت عنبسہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے اور مختصراً آئی ہے۔ اب اس کے اندر واضح طور پر یہ پیغام ہے نماز ظہر سے پہلے نماز سنت پڑھنے کا اور نماز ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھنے کا۔ پھر جب آپ اس سے اگلا باب دیکھتے ہیں اسی کتاب کے اندر، تو اس باب کو امام نے باب نمبر 9 ہے، حدیث نمبر 85 ہے، اور
باب کا عنوان ہے کہ ہر روز 12 رکعت نماز ادا کرنے کی فضیلت کے بیان میں۔ آپ دیکھیں، آپ 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں فجر سے پہلے، یہ گنتے جائیے گا، 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں فجر کی جماعت ہونے سے پہلے، اور اس کے بعد پھر 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں نماز ظہر سے پہلے، اور پھر 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں نماز ظہر کے بعد، پھر اسی طرح 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں نماز عصر سے پہلے، اور پھر 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں مغرب کے فرضوں کے بعد۔ اگر ہم ان کو گن لیں تو یہ کل 12 رکعتیں سنت ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو 12 رکعتیں سنت ہیں جو پڑھی جاتی ہیں روزانہ، ہر کوئی پڑھتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ ان چیزوں کی، فجر کی سنتوں کی، ظہر کی سنتوں کی، عصر کی سنتوں کی اور مغرب کی سنتوں کی پابندی کرے تو وہ اس حدیث پاک میں آئی فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فرضوں کے علاوہ، یہ حدیث کے لفظ ہے، کہ جس نے فرضوں کے علاوہ ہر روز 12 رکعتیں نماز پڑھی تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، 2 رکعتیں فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 عصر سے پہلے اور 2 مغرب کے بعد۔ اب یہ کہنا کہ ظہر سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، بس نماز فرض پڑھا کرے، وہ لوگ کیا یہ احادیث نہیں پڑھتے؟ کتنی فضیلت ہے کہ جو فرمایا کہ جو 12 رکعتیں پڑھے اس کے لیے کیا فرمایا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ کون بنائے گا؟ اللہ اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اور میں نے بتا دیا کہ کوئی فجر سے لے کر نماز مغرب تک کی سنتوں کی پابندی کر لے تو یہ 12 رکعتیں ہوتی ہیں، وہ یہ فضیلت پا جائے گا۔ پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 86 کو۔ حدیث نمبر 86 کے اندر حضرت انبسہ بن سفیان والی پوری حدیث وہی ہے، بس اس کے اندر تھوڑا اضافہ ہے۔ پچھلے باب کے اندر حضرت انبسہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث تھی اس کے اندر تو یہ تھی نا کہ جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، اور ایک اور سند کے ساتھ جو ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے یہ کہ دوزخ کی آگ حرام کر دی جائے۔ اس کے اندر تھوڑا وسیع مضمون ہے۔ حضرت انبسہ بن سفیان روایت کرتے ہیں، وہ اپنی بہن ام المؤمنین سیدہ ام ہانی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ہر روز 12 رکعتیں نماز پڑھی اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ اب یہ 12 ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ تمام نمازوں کی سنن کو بھی پورا پڑھ لے تو اس کی اب فضیلت کہاں تک جائے گی؟ آپ دیکھیں، نماز مغرب فجر سے پہلے 2 سنتیں موقع ہے، اور نماز ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2، تو یہ ملا کر 6 اور 2 8 ہو گئی۔ اس کے بعد مغرب کے بعد آپ دیکھیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں، 8 اور 2 10، اور پھر عشاء کے نماز کی بعد 2 رکعتیں سنت موقع ہے، اگر وہ پڑھ لے تو یہ کتنی ہوگی؟ 12۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا جو دن کے اندر 12 رکعتیں پڑھتے۔ سنت غیر موقع ترک نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے، جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ صرف سنت موقع کو پکڑ لے تو سنت موقع کی جو تعداد ہے 5 نمازوں کے اندر وہ 12 ہے۔ اگر کوئی سنت موقع کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے تو وہ اس فضیلت کو پا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو روزانہ 12 رکعت پڑھے، فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ پھر باب نمبر 10 ہے، باب نمبر 10 ہے فضل الصلاۃ قبل العصر، عصر سے پہلے نماز فضیلت۔ عصر سے پہلے سنت غیر موقع پڑھنا جو نفلی عبادت حضور فرمایا کرتے تھے، اس کی افضلیت کی بات ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک نماز عصر سے پہلے 4 رکعتیں سنت پر رہیں گے تو اللہ عز و جل ان کی بخشش فرما دے گا. یعنی جو بندہ اللہ کی رحمت پر بخشش کا یقین کر کے، نیت صالح بھی ساتھ ہونی چاہیے نا، اللہ کی رحمت کے اوپر بخشش کا یقین کامل کر کے جو بندہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں سنت پر مداومت اختیار کرے، جب تک شرعی مجبوری نہ بنے ترک نہ کرے، اس کے لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی جس نے یہ مداومت اختیار کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے. پھر آگے دیکھیں، یہ باب نمبر 10. باب نمبر 11 دیکھیں. باب نمبر 11 کے اندر ہے کہ فضل الخطا الی المساجد، کہ مسجد کی طرف قدم اٹھا کر چلنے کی فضیلت کی بات. میں نے پیچھے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو وضو کر کے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کی نیت کے ساتھ جس نے وضو کیا اور وضو کر کے گھر سے قدم اٹھایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے ہر قدم کے بدلے اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور دوسرے قدم کے بدلے اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. یہ فضیلت ہے. جب بھی نماز پڑھیں تو وضو کوشش کریں کہ گھر سے کریں، اور گھر سے وضو کر کے پھر ہر قدم کے اوپر یقین رکھیں کہ ایک قدم اٹھتا ہے تو گناہ مٹ جاتا ہے، ایک قدم اٹھتا ہے تو نیکی بڑھ جاتی ہے، یا ایک قدم اٹھتا ہے تو نیکی ملتی ہے، ایک قدم اٹھتا ہے تو درجہ بلند ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح وہ اگلے متن کے اندر آ گیا، کیونکہ اس کے اندر یہ اگلے متن میں بھی یہ ہے، حضور علیہ السلام فرمایا کہ جو بندہ، ارشاد فرمایا کہ ہر قدم جو تم میں سے کوئی ایک نماز کی طرف اٹھاتا ہے، نماز پڑھنے کی نیت کے ساتھ کوئی اٹھائے، اس کے بدلے اللہ عز و جل ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے. نماز کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ نماز کی نیت کر کے گھر سے چلے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو اس کے جو اٹھنے والے قدم ہیں اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے. حارثہ بنت وہب الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اندھیرے میں مساجد کی طرف نماز کے لیے جانے والوں کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے نور تام کی قیامت کے دن ان کو نور تام عطا کیا جائے گا جو اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں. یعنی اس سے اشارہ ہے نماز عشاء کی طرف، نماز فجر کی طرف، نماز تہجد کی طرف. بعض علماء نے نماز مغرب کو بھی داخل کیا. پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 91. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث جبریل، حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اندھیرے میں مساجد کی طرف جانے والوں کو خوشخبری دے، کیونکہ اس میں ایک اذیت، ایک تکلیف، ایک مشکل ہے. وہ فجر میں اٹھ کے جائے، عشاء میں جائے، یا بعض علماء کے قول کے مطابق نماز مغرب میں جائے. خوشخبری دیں قیامت کے دن ان کے لیے نور تام ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اندھیرے میں مساجد کی طرف جانے والوں کے لیے، یہ لوگ غوطہ زن ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، یعنی سراپا رحمت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے گھیر لیا ہے، وہ اللہ کی برکت میں. پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 93. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل روشن فرمائے گا ان کے چہروں کو چمکنے والے نور سے قیامت کے دن جو اندھیرے میں مساجد کی طرف جاتے ہیں. لہذا یہ جو اشارات ہیں یہ نماز فجر کی طرف ہیں، نماز عشاء کی طرف ہیں، نماز تہجد کی طرف ہیں. تو ترغیب یہ ہے کہ اپنی عادت بنائیں نماز مغرب پڑھنے کی، نماز فجر پڑھنے کی، نماز عشاء پڑھنے کی. نمازیں تو کوئی بھی ترک نہیں ہونی چاہیے. ہر نماز کی انفرادی ایک فضیلت ہوتی ہے، اور اندھیرے کی فضیلت یہ کہ چہرہ منور ہو جائے گا، قیامت کے دن نور تام عطا کیا جائے گا، اللہ راضی ہو جاتا ہے ایسے شخص. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بطور خوشخبری ارشاد فرمایا.
تو یہ باب نمبر ہمارا 11 اور حدیث نمبر 93 تک کا مضمون ختم ہوا۔ اگلے مضمون میں یعنی اگلا جو درس ہوگا اس کے اندر ہم وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت کے اوپر احادیث سنیں گے، کیونکہ اگلے باب کا عنوان بھی علامہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قائم کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔